الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللہ رب العالمین نے دوسرے سپارے کے اندر جو ہمیں اسباق سمجھائے ہیں اور جو ہمیں یاد دہانی کروائی ہے، اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ناشکری کرنے سے اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچنا، لیکن انسان جو ہے اس کے اپنے لیے خسارے کا سبب یہ بن جائے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کی عادت بنا لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے استغفر اللہ و اتوب الیہ، ہر بھلائی ملنے پر، خیر کی بات ملنے پر الحمدللہ، کھانا کھاتے الحمدللہ، یہ ذکر و اذکار جو ہے ہماری زبان پہ آسان ہو جاتا ہے، رواں ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے ذاکر بندے کا، ذکر کرنے والے بندے کا فرشتوں کے اندر بیٹھ کے ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا کے معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا من نجاح، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختصر الفاظ میں بتلائیے کہ آدمی کی نجات کیسے ممکن ہے، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور جنت کا داخلہ کیسے مل سکتا ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کرو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان اللہ رب العالمین کا ہر حال میں ذکر کرنے والا ہو، اور ذکر صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ایک جانور ہوتا ہے زبان کے ساتھ چغالی کر رہا ہوتا ہے، یا ذکر صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہاتھ کے اندر تسبیح اٹھا لی جائے یا من کے اٹھا لی جائیں اور ان کا ورد کرتے رہا کریں۔ ذکر اس بات کا نام ہے کہ دل کی کیفیت اور دل کا جو انسان کا حال ہے وہ اللہ رب العالمین سے واقف ہو، اللہ کی معرفت سے واقف ہو۔ جب انسان کو یہ معرفت ملتی ہے نا تو اللہ رب العالمین سے پھر سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے انسان کو، یہ بھی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے کچھ شریکوں کو اور کچھ ضدوں اور اندادوں کو بنا لیتے ہیں، کچھ ند بنا لیتے ہیں، جن سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ایک طرف اللہ کی بات ہو، ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو دوسری طرف پوری کی پوری کائنات ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ ہم اگر اہمیت دیں، ہم اگر اپنی نظروں کے اندر اس کو اچھا سمجھیں تو اللہ کی بات کو سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں۔ بس اوقات اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے، انبیاء کو اللہ نے آزمایا تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ تو انسان کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، دین کی طرف آنے کی وجہ سے آزمائش اس کے گھر کی طرف سے بھی آتی ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، اور انسان کو اس کے بچوں کی طرف سے آ سکتی ہے۔ یہی بات بھی آگے بیان فرمائی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آزمائش تو ہوگی، خوف سے بھی ہوگی، خوف بھی آئے گا اس راستے کے اندر، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوکا رکھ کے بھی اللہ آزماتا ہے بندے کو، پھلوں کے اندر کمی کر کے، جانوں کے اندر کمی کر کے، مالوں کے اندر کمی کر کے اللہ آزماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرتے ہیں فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا برستی ہے ان کے اوپر۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو ہی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ خالق و مالک ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائیں، ذکر کرنے والا بنائیں، اور اپنے ساتھ محبت کے جذبات اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا کائنات کے لوگوں حلال چیزیں کھایا کرو، حرام چیزوں کی طرف منہ نہ مارا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک تفسیری بات ہے، اس سپارے کے اندر 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا۔
ایک حکم کو بیان کیا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، آگے جا کے حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہاں پہ بھی یہ بات کی کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ سمجھ پتہ کیا آتی ہے کہ اسلام کے اندر جو مکمل داخل نہیں ہوتا نا، اس کی خوشیاں اور اس کی غمیاں اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ایسے ایسے فنکشن ہوتے ہیں جو ہندوانہ رسومات ہیں، مہندی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے میاؤں کیا میل اور پتہ نہیں کیا، اس طرح مایوں، اس طرح کی جو رسومات ہیں، ان کو جو کرتا ہے وہ تو ہے ہی غلط، سیدھی دو لفظی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان میں جاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہماری رشتہ داری بچانی ہے جی، ہم نے، ہماری پھپھو کا فنکشن ہے، ہماری خالہ اور ہمارے ماموں کا فنکشن ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کدھر جائے گا پھر؟ ایمان والوں کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاطر پوری دنیا ایک سائڈ پہ جاتی ہے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو، اور جو اللہ کو راضی کرنے چل پڑتا ہے نا، پروردگار عالم دنیا والوں کو بھی راضی کر دیتا ہے اس سے، اور جو دنیا کی طرف جاتا ہے نہ دنیا راضی ہوتی ہے، نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ خدا بھی ملا، نہ وصال صنم، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت کے اندر تو پھر خسارہ اٹھائے گئی جب رب کو راضی نہیں کر کے گیا، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری۔ تو یہ بات یاد رکھی، خوشیاں اور غمیاں اللہ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، مشرق کی طرف کسی کا قبلہ ہے تو وہ اس طرف نماز پڑھے، اگر کسی علاقے میں مغرب کی سمت ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ نیکی نہیں ہے، اپنے چہروں کو صرف قبلے کی طرف کر لیا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہو، اور جس کا آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہوگا وہ دنیا کو ترجیح دے گا، وہ اپنی داڑھی کو کٹوائے گا، اس کی شلوار کیسے ٹخنوں سے نیچے آ سکتی ہے، اس کے ہاتھوں میں اور اس کے گلوں میں اور اس کے پاؤں کے اندر، اس کے بچوں کے پاؤں کے اندر، گلوں کے اندر کیسے تعویذ لٹا سکتے ہیں؟ آپ میں سے تو کوئی بھائی ایسا نہیں ہے جس نے تعویذ پہنا ہو، ہے کوئی ایسا؟ جی پہنا ہے آپ نے تعویذ؟ یہ تعویذ اور یہ دھاگے اور یہ منکے اور یہ چھلے اور یہ کڑے، لا چھلا تھا ولا کڑا تھا فی الاسلام، وہ کہا کرتے ہیں عبد المنان صاحب، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اتار دیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگا رہے ہیں۔ آگے چل کے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو فرما دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ میرے ساتھ ایمان لاؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ اور میری باتوں کا اور میرے سوالوں کا جواب دو جو اللہ نے ہمارے اوپر احکامات رکھے ہیں، حقوق رکھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دی گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تمہارے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے۔ جس نے رمضان سے پہلے اپنی اصلاح نہیں کی، رمضان گزر گیا ہے، اس کی زندگی کے اندر 10 سے 15 رمضان آئے ہیں، اتنے تو ہم سب کی زندگی میں اوسطاً آئے ہیں نا، چلو 5 سے 10 کر لو، لیکن اس نے اصلاح ہی نہیں کی اپنی، نہ اس نے دل کو بدلا ہے، نہ اپنے عمل کو بدلا ہے، نہ زبان سے جھوٹ ختم ہوا ہے، نہ اس کی آنکھوں سے بے حیائی کے معاملات ختم ہوئے ہیں، نہ رشوت کے لین دین ختم ہوئے ہیں، نہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا، ٹھگ لگانا، فراڈ کرنا، اس طرح کے معاملات ختم ہوئے ہیں۔ اس کو کیا تقوی آیا ہے؟ اس نے تو پھر وہی فرمایا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی ثواب، کوئی اجر، کوئی ان کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں، سارا رمضان قیام کرتے ہیں، ان کو کوئی نیکی نہیں ملتی، صرف تھکاوٹ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ رب قائم لیس لہ من قیام الا السحر ورب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کتنے ہی ایسے روزہ رکھنے والے ہیں جن کو صرف بھوک حاصل ہوتی ہے۔ ایسی بد نصیبی سے اور ایسی بدقسمتی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنا لیں، اللہ کا ولی بنا لیں، اور جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے
ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، دنیا کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کسی نوٹس لینے والے کے نوٹس سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اگر نگاہ اٹھتی ہے تو اس بات کی طرف اٹھتی ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو، میرا پروردگار میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا جب یہ کنڈیشن بن جاتی ہے انسان کی، یہ طبیعت بن جاتی ہے، یحبونہم ویحبونہ، پھر اوپر سے آواز آتی ہے کہ بندے تو سب یہ ہماری محبت کے لیے کر رہا ہے، ہمارا بھی اعلان ہے کہ ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے ایسے بندے کے لیے، اللہ ہمیں بھی ایسی محبتیں عطا فرمائے۔ آگے چل کے فقہی مسائل کو بیان کیا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان روزے کے اندر اگرچہ اپنی جائز خواہشات کو چھوڑنا، تعلقات کو چھوڑنا منع کر دیا گیا ہے، لیکن راتوں کے اندر اس کی رخصت ہے، اکٹھے لیٹا جا سکتا ہے اور یہ جو حلال معاملات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ انتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ ایک اور فقہی مسئلہ سمجھایا اور وہ یہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، آخری 10 دنوں کے اندر یہ رخصت بھی ختم ہو جائے گی، اعتکاف کی حالت میں راتوں کے اندر یہ معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کرو گے کہاں پہ؟ مسجدوں کے اندر۔ بچپن کے اندر دیکھا کرتے تھے ہم کہ ہمارے جو بڑے تھے نا تائی اور اس طرح دادی وغیرہ، وہ گھر کے اندر اعتکاف بیٹھ جاتے تھے، تو آپ نے بھی یہی دیکھا ہے۔ قرآن جب پڑھا ہے نا، قرآن کا ترجمہ جب پڑھا ہے، حدیث کی طرف جب ہم نے رجوع کیا، نہ قرآن کے اندر کوئی دلیل ایسی ہے، نہ ہی پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے اندر کوئی فرمان ایسا ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر لے۔ اور میرا خیال ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ جو علاقہ ہے نا، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی خطہ ایسا ہے بھی نہیں کہ جہاں پہ عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ عورت کا اعتکاف بھی مسجد کے اندر ہے۔ عورت کا دین بھی وہی ہے جو مرد کا دین ہے، عورت کی نماز بھی وہی ہے جو مرد کی نماز ہے، کیونکہ عورت کا قبلہ بھی مرد والا قبلہ ہے، عورت کا اللہ بھی وہی ہے، عورت نے بھی جناب محمد رسول اللہ کو نبی مانا ہے، عورت کا قرآن بھی یہ ہے، ساری چیزیں سیم ہیں۔ تو یہ پھر یہ فرق کرنا کہ مرد کی نماز علیحدہ ہے، عورت کی نماز علیحدہ ہے، مرد جو ہیں وہ ناف پہ ہاتھ باندھیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، یہ تفریق نبی پاک سے پیارے بھائیوں سن لیجئے ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کیا ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اس میں آپ نے صحابیات کو بھی فرمایا اور صحابہ کو بھی فرمایا ہے، تو امت کو بھی یہ سبق سیکھنا اور اپنے گھر والوں کو سکھانا چاہیے کہ نماز سنت کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو خواتین کا اعتکاف کہاں پہ ہے پھر؟ بولتے نہیں ہیں آپ، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن سن رہے ہیں، آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، آپ ساتھ چلیں۔ خواتین کا اعتکاف بھی مسجد کے اندر ہے، مسجد کے علاوہ اگر اعتکاف کیا جاتا ہے گھر کے اندر یا کسی اور جگہ پہ تو وہ اعتکاف اللہ رب العالمین کو ہرگز قبول و منظور نہ ہوگا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، حج کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم حج کر کے واپس عرفات کے میدان سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آ کے اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ مشعر حرام سے مراد کیا ہے یہ ہمارے حاج صاحب بتائیں گے۔ مشعر حرام مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، یہ سارے کے سارے مشعر حرام ہیں، حج کی نشانیوں والی جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت بھی دی، ہمیں ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے، تو اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا ہے کہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، حج کر کے، نیکی کا کام کر کے، روزہ رکھ کے، تراویحیں پڑھ کے، قیام اللیل پڑھ کے بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جب تم یہ نیکی کے معاملات پورے کر چکو پھر اپنے بڑوں کے تذکرے نہ کیا کرو، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے دادا اور نانا ایسے تھے، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا ذکرکم، جس طرح تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے بڑوں کا، او اشد ذکرا، بڑوں کا ذکر اللہ کے ذکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس سے بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو۔ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دے، ہماری جو بھلائیاں ہیں اور خیر کے وعدے تو نے ہم سے کیے ہیں نا اس کو ہمیں دنیا میں دکھا دے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں
کہ تھوڑی سی تکلیف آئے، تھوڑی سی پریشانی آئے تو وہ کوئی قسم ایسا نہیں چھوڑتے، شرک والا، جادو ٹونے والا، حسد والا، نفرت والا، یہ تعویذوں والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ بھائی انبیاء کو بھی تو اولادیں نہیں ہوئی نا، زکریا کی اولاد تھی، نبی ابراہیم کی اولاد تھی، اتنی بڑی عمر کے اندر جا کر بھی اولاد نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، اللہ نے نرینہ اولاد نہیں عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے ہیں، بچپن میں گود کے اندر ہی واپس لے لی ہیں۔ تو ہم ان کی امت ہیں، آزمائش تو آئے گی نا، تکلیف تو آئے گی، پریشانی یہ تو شرط ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ایمان والوں کو اور منافقوں کو ہم آزمائیں گے، یہ تو شرط ہے۔ تو فرمایا جو اس کے پاس جاتا ہے نا، کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، یہ میرا ہاتھ دیکھ کے میری قسمت تو بتلائیے کہ اگلا ہفتہ میرا کیسا گزرے گا، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے، یہ کیسے کھلے گی۔ نجومی اور کاہن اور عراف، یہ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ لاہور میں بڑا عام ہے، ان کے پاس جو کوئی جاتا ہے، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، صرف جانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کی کوئی نماز اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتے۔ لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا، نہ کوئی نفل اللہ قبول کرتا ہے، نہ کوئی فرض اس کا اللہ قبول کرتا ہے۔ اور جو جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے، فصدقہ بما یقول، بات سمجھ لیں، یہ تو اس کا تھا جو صرف جاتا ہے اور جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، جو جاتا ہے اور جا کے اس کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے۔ تصدیق سے مراد یہی ہے نا کہ جیسا وہ کہے گا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، جیسا اس نے تعویذ دیا اور پہن لیا، اس کو لٹکا لیا، فصدقہ، اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو ایسے شخص نے قرآن کا انکار کر دیا۔ فقد کفر، اس نے اس چیز کا کفر کر دیا، بما انزل علی محمد، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو آپ پہ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن۔ ایسے شخص نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائیں۔ تو مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائیے، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ اور اس بارے کے اندر ایک بات جو اللہ رب العالمین نے بار بار فرمائی ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرو۔ رمضان آتا ہے نا تو ایک فرشتہ روزانہ یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر یقبل، وہ خیر کے متلاشی، وہ خیر کو چاہنے والے، اللہ کی جنت کو چاہنے والے، اللہ کی رضا کو چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ جا، آگے آ، دوڑ لگا۔ اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، سارے شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ وغلقت ابواب النیران، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، آگے آ جا، اللہ کی خیر کو حاصل کر لے، اللہ راضی ہے۔ ہر روز اللہ جہنم سے انسانوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے۔ 27ویں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العالمین لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو افطاری کریں، یہ دعا ضرور کریں، اللہ ہماری گردن کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے والدین کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کی گردنوں کو، ہماری بیویوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ تو یہ دعا آتی ہے نا آپ سب کو، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، گردن کہہ کے انسان کا پورا جسم مراد لیا گیا ہے، صرف گردن مراد نہیں ہے۔ جس طرح فرمایا نا، جو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا، تو وہ حصہ تو نہیں جلے گا، سارا انسان جلے گا۔ جب انسان کو داڑھ میں تکلیف ہوتی ہے یا کسی جسم کے اندر پھنسی یا پھوڑا نکلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے سب کو، تو انسان سو جاتا ہے آرام سے کہ کوئی مسئلہ نہیں، داڑھ میں تکلیف ہے، میں تو ریلیکس ہوں، میں تو سو، نیندیں اٹھ جاتی ہیں انسان کی۔ تو جس کے پاؤں جہنم میں جل رہے ہوں گے اس کا جسم سلامت رہے گا۔ پھر آپ کیوں اس طرح غفلت کرتے ہیں؟ کیوں نبی کی سنت کے تارک بنتے ہیں؟ آپ کی پینٹیں اور آپ کی یہ پتلونیں اور آپ کے پاجامے اور ٹروزر اور آپ کی شلواریں یہ کیوں ٹخنے سے نیچے جاتی ہیں؟ اس معاملے میں حساسیت کی ضرورت ہے پیارے بھائیوں، اس معاملے کو غور و فکر کے ساتھ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کریں، کوئی جوان ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، آپ وعدہ کیجئے کہ آپ شلوار آئندہ ٹخنے سے نیچے نہیں رکھیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں صاحب انشاءاللہ تعالی؟ تو یہی تو مقصود ہے نا کہ قرآن سن کے تبدیلی آئی میرے اور آپ کے اندر، سن لیا،
ہاں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، سن کے بس سنی بنے رہے، سن سنا کے سنی ٹنی بنے رہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا عمل کیا ہے؟ اس کی مثال تو فرمایا گدھے کی مثال جیسی ہے، اس کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے، اس کے اوپر قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر کو رکھ دیا جائے، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ مسلمان کو اور مومن کو فرق پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں سلوار ٹخنے سے نیچے نہیں رکھیں گے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے درزی کو بدلا دیں کہ 2 انچ اٹھا دو، اس کو 2 انچ اس کو اوپر رکھ دو، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مومنوں کی یہ دعا ہوا کرتی ہے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اور یہاں پہ بار بار فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ سے ڈر کے رہنا، ورنہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ بڑی سخت پکڑ والے ہیں۔ جب بندے کو پکڑتے ہیں پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا مجھے کہاں کہاں سے عذاب مل رہا ہے اور سزا مل رہی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کس گناہ کی تکلیف ہے، کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب ہے، وہ اس نے نادانی کے اندر، غفلت کے اندر جو اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اس کی پکڑ اب آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی پکڑ سے بچا کے رکھے، ایسی غفلت سے ہمیں بچا کر رکھے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جمع تو تم نے آخر اللہ کے سامنے ہی ہونا ہے نا، سب کے سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سخت دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے میری فلاں برادری کے اندر، فلاں گھر کے اندر میری شادی ہو جائے تو کیا مزہ آئے گا، میری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اس سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی خواہشات ہوتی ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، بیٹا مل جاتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، انسان کو کاروبار کی چمک دمک کی فکر ہوتی ہے، انسان کو اپنے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے، اچھے گھر کی فکر ہوتی ہے۔ تو شروع والی بات، جس کی اللہ سے دوستی ہوگی نا اس کی یہ دعا ہوگی کہ اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو تو انسان نہیں پا سکتا نا، اگر کسی وجہ سے آزمائش ہے تو یہ پریشان نہیں ہوتا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ظاہری طور پہ ایک چیز کو اپنے لیے ناپسند سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا مصیبت میرے پیش پڑ گئی ہے، یہ کیا آزمائش والی باتیں ہیں، نہ ایسا نہیں کہنا۔ فرمایا تمہارے لیے اس میں خیر ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بسا اوقات اللہ جب اولاد دیتا ہے تو وہ اولاد انسان کے لیے، والدین کے لیے کس قدر نافرمانی کا سبب بنتی ہے، مصیبت کا سبب بنتی ہے، اور اس سے اچھے وہ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ حکمتیں صرف اللہ کو پتہ ہیں۔ ہاں اگر سب کو اللہ مال دے دیتا، سب کو اللہ فروانی دے دیتا، سب کو اللہ جو ہے وہ کروڑوں پتی بنا دیتا، کیا کہتے ہیں کھرب پتی ہیں تو یہ ارب پتی ہیں، تو یہ لاکھ پتی ہیں، یہ کروڑ پتی ہیں، سب کو اللہ یہ بنا دیتا تو سارے اللہ کے نافرمان بن جاتے، سارے زمین کے اندر فساد کرتے، سارے جو ہے وہ غرور کرتے، تکبر کرتے۔ وہ ایک کو دیا نا نمرود کو، قارون کو، تو اس نے کیا کہا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ۔ فرمایا اس کو ہم نے اتنے خزانے عطا فرما دیے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بھاری بھرکم جماعت ہوا کرتی تھی، ایک فوج کا لشکر اور دستہ صرف اس کی چابیاں اٹھاتا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے سارا کچھ ملا ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے ذاتی جو ہے نا وہ اختیارات ہیں، میری سوچ اور میری عقل کا یہ سارا شاخسانہ ہے۔ فرمایا نہیں، سارا کچھ عطا فرمانے والے کون ہیں؟ نکلا ہے ایک دن اپنی قوم کے اندر ایسے لباس پہنا ہوا ہے، فخر والا، تکبر والا، اور انداز بھی اس کا اسی طرح کا ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، فرمایا ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے خزانوں کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن تک حدیث میں آتا ہے فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، قیامت تلک وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا، اور اس کے خزانے اور اس کی چابیاں اس کے اوپر وزن بن کے، بوجھ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انسان کو ہر حال میں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کبھی شکوہ نہ زبان پہ ہو۔ یہ دوسرے سپارے کی تعلیمات میں سے ہیں۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک اور فقہی مسئلہ سمجھایا جس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔
شادی کے بعد اکثر معاملات بن جاتے ہیں، دونوں میاں بیوی کے دل آپس میں نہیں ملتے، تو طلاق کا شریعت نے تصور رکھا ہے، حلال ہے۔ طلاق کے معاملات ہیں، خلا کے معاملات ہیں۔ ایک مرتبہ طلاق ہوئی ہے، دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے 3 مہینوں کے اندر دوبارہ مل جائیں آپس میں۔ دوسری مرتبہ پھر طلاق ہو گئی ہے، پھر رجوع کی صورتحال باقی ہے، پھر 3 ماہ کے اندر واپس صلح ہو سکتی ہے، مل سکتے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ اگر طلاق ہو گئی ہے نا، پھر آپس میں نہیں ملا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ مذاق سمجھ لے گا اس کو، وہ اس بیچاری کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا، نہ وہ زمین پہ رہے گی نہ آسمان پہ رہے گی۔ معلق بین السماء والارض، جس طرح کوئی بندہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تیسرا اختیار تھا تمہارے پاس 3 مرتبہ طلاق کا، وہ تم نے کہہ لیا، اب دوبارہ وہ تمہارے آنگن میں نہیں آ سکتی، تمہارے بستر پہ نہیں آ سکتی، ساری زندگی کے لیے تمہارے اوپر کیا ہو گئی ہے؟ حرام ہو گئی ہے، ساری زندگی کے لیے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ یہ واپس آ سکے سوائے ایک صورت کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت آگے کہیں اور شادی کرتی ہے، اس کا وہاں پہ نیا نکاح ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی بدقسمتی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب وہاں سے طلاق ہوئی نئی شادی کے بعد، دوسری شادی کے بعد، اب اس کے پاس یہ جواز ہے، یہ صورت نکالی ہے شریعت نے کہ اپنی عدت گزار کے اس پہلے شوہر کے پاس جس نے اس کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کیا تھا واپس آ سکتی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے قرآن و حدیث کا، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں فقہ حنفی کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ سب میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے اس کو فالو کریں، تو سن لیں یہ مسئلہ بھی۔ فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، قرآن و حدیث نے اس عورت کو مرد کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، تو ہمارے پاس آؤ، آپ ادھر آؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے حلال ہوگا۔ ایک رات کے لیے آپ اپنی ماں بہن بیٹی کو ہمارے پاس دے دو، ہم اس کا حلالہ کروائیں گے۔ آپ سب بزرگ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، نوجوان جو میچور ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں پوری گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ کے لاہور میں حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، آئیں ہمارے پاس، بزرگ اس بات کی تائید کر رہے ہیں، آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے بزرگوں۔ ہمارے پاس حلالہ سینٹر ہیں، آئیں ادھر آ کے رات گزاریں اور حلال ہو جائے گا اور صبح کو لے جائیں۔ جب بندہ قرآن کو چھوڑتا ہے نا، پیغمبر کی حدیث کو چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی شرم و حیا کا جو لباس تھا اس کو اتروا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا تو اللہ نے لباس اتروا دیا، شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تو اللہ نے راندہ درگاہ بنا دیا۔ فرض نمازوں کے جو سجدے ہیں نا، صرف رکوع کی بات نہیں میں کر رہا اس ٹائم، سجدے صرف تقریباً 32 سجدے ہیں ایک دن کے اندر۔ جو فرض نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے، فجر نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے باقی نمازیں نہیں پڑھتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کس بات کی امید لگائے بیٹھا ہے اللہ سے؟ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے راندہ درگاہ بنا دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں ہر حال کے اندر پیارے بھائیوں، کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، یہ فرقہ واریت کی لعنت کو چھوڑ دو، ہم فلاں ہیں تو ہم فلاں ہیں۔ آپ کتاب و سنت کی طرف آؤ گے، اللہ آپ کو باحیا بنائے گا، باشرم بنائے گا، باوقار بنائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ اس کو چھوڑو گے تو دنیا میں بھی ذلت ہے۔ دیکھا یہ کیسی ذلت ہے؟ ایک رات کے لیے باقاعدہ وہاں پہ، یہ تو کرائے والی بات ہوگی، متعے والی بات ہوگی، فیس بک کے اوپر ایڈ ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا بھی اللہ کی نظروں میں لعنت والا ہے، اور جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی نظروں میں لعنت والا ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان پھر یہ لعنتی کام کر کے اللہ کی جنت میں چلا جائے گا، نبی پاک کو اپنا چہرہ دکھا لے گا۔ یہ فقہ کے شاخسانے ہیں، فقہ حنفی کے شاخسانے ہیں، آپ ان پہ تصدیق کریں۔ اور پھر عوام کو گمراہ بنایا جاتا ہے، عوام کو بھولا اور بسلا بنایا جاتا ہے کہ نہیں یہ اصل میں قرآن پاک والا ہی حلال ہے۔ قرآن پاک میں تو اس طرح نہیں بیان کیا گیا، جو قرآن نے بیان کیا میں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کو اس کی امید کرتا ہوں کہ اللہ سے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اس کی کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو پری پلانڈ ہے، باقاعدہ ایک پلان کر کے ہے، اور ایک جو ہے وہ ذہن کے اندر یہ ساری سوچ و بچار کر کے ہے۔ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ تو اتفاقی ہے، حادثاتی طور پہ ایسا ہو گیا، نئی شادی کی وہاں پہ بھی معاملہ نہیں بنا تو چلو رخصت کا پہلو باقی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ چاہے کوئی ملک کا وزیر ہے، چاہے کوئی ملک کا ناظم اعلیٰ ہے، وہ بھی ایک بیوی کی ادھر سے طلاق دلوا کے اپنے ساتھ اس کی شادی کروا لیتا ہے۔ ابھی اس کی عدت کے معاملات نہیں ختم ہوئے، آپ نے اس کے ساتھ نکاح رچا لیا ہے اور چلے ہیں آپ ملک کے سربراہ بننے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں تمہارے اوپر. سب سے بڑی نعمت تو یہ قرآن ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو ہم نے کتاب و حکمت تمہارے اوپر نازل فرمایا. قرآن و حدیث کو یاد کیا کرو، اس کو نعمت سمجھا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اس بات کو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی سے کوئی بات چھپا رکھی ہو، اپنے دل کی بات اور من کی بات کسی کو نہ بتا رہے ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے، خالق و مالک تو تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے ذہن کے اندر آنے والے خیالات کو میں جانتا ہوں، تیرے دل کے اندر آنے والے جو معاملات ہیں، سینے کے جو تمہیں چھپا چھپا کر راز رکھے ہیں. بسا اوقات انسان اپنا راز بھول جاتا ہے، انسان ذہن میں آیا ہوا خیال بھول جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم اس کو بھی جانتا ہے. یہ تو بہت لمبی مثال ہے، یہ بال ہمارے سر پہ ہیں، کوئی انسان اپنے سر کے بالوں کی تعداد کو نہیں جانتا. پروردگار عالم ہر شے کو جانتا ہے. دنیا کے اندر جو درخت ہیں، دنیا کے اندر درختوں کے جو پتے ہیں، کوئی ایسی مشین، کوئی کیلکولیشن سسٹم ایسا نہیں آیا ہے کہ جو ان کی تعداد کو متعارف کروا سکے. میں کہتا ہوں کہ درختوں کی تعداد کو کوئی متعارف نہیں کروا سکا، یہ پتے تو بہت دور کی بات ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک ورقہ بھی اگر گرتا ہے نا، پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے اور بڑی آسان سی بات ہے کہ درخت سے گرتے وقت پتا جو بل کھاتا ہے نا، وہ الٹنا اور پلٹنا یہ بھی پروردگار عالم کے علم میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے. میری اور آپ کی پریشانیاں اس کے علم میں نہیں ہیں، میری اور آپ کے دکھ درد، بیماریاں اور تکالیف اور آزمائشیں اس کے پاس نہیں ہیں، تو اس کا حل بھی ان کے پاس ہے نا. تو پھر ہاتھوں کو کس کے سامنے اٹھانا چاہیے؟ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا کریں. افطاری کے وقت اللہ سے دعائیں کیا کریں. رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ، یہی سبق ہے اس سپارے کے اندر. کثرت کے ساتھ اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے فوت ہو جانے والوں کے لیے دعائیں کریں، مسلم امت کے لیے دعائیں کریں. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ خالق و مالک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر کے اندر ایک دعا بتلائی ہے اور وہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. جب جالوت کا لشکر جو تھا وہ طالوت سے ملنے کے لیے گیا ہے، ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا، تو جنگ کے میدان کے اندر انہوں نے دعا کی. مومن بھی ہر وقت اپنے ہتھیار دعا کو سمجھتا ہے. جب ڈاکٹر جواب دے دیں، یہ حکیم اور اطباء جواب دے دیں، تو آخری حل تو ہوتا ہے نا انسان کے پاس دعا کا. تو اب دعا کیا کریں رب العالمین سے، اور یہ دعا یاد ہو، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے. سبحان اللہ. جس طرح جب چیز انڈیلی جاتی ہے نا کسی برتن سے، تو سارا برتن وہ خالی ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر انڈیلی جاتی ہے وہ اس سے بھر جاتا ہے. صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، ہمیں صابر اور شاکر بنا دے، ہمیں صبر کا ایک جسم بنا دے، مجسمہ پیکر ہمارا صبر بن جائے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، جما دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. آخری آیت ہے تلک آیات اللہ، یہ ساری کی ساری اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جو ہم نے حق کے ساتھ آپ کے سامنے اور آپ کے اوپر تلاوت کی ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً انبیاء میں سے ہیں. اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر بہتان لگا نا، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کو بچپن کے اندر ہی بلوا دیا. یوسف کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر بہتان لگا تو اللہ رب العالمین نے دودھ پیتے بچے کو بلوا دیا. لیکن جب سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، طاہرہ اور مطہرہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، جناب امی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ، نام لے لیں اپنی ماں کا ایک مرتبہ، کون سی بات ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پیارے بھائیوں، ایک ماں وہ ہے ہماری اور آپ کی، جس کے بارے میں ہمارے باپ نے بتایا بیٹا یہ آپ کی ماما ہے. آپ کی خالہ نے بتایا یہ آپ کی ماما ہے، ماما کو بولو ماما، ٹھیک ہے جی مان لیا ہماری ماما ہے. اور ایک ماں وہ ہے جس کو قرآن نے بتایا ہے وازواجہ امہاتہم، یہ نبی کی بیویاں ساری کی ساری تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اماں جی عائشہ کو اللہ نے بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں شخص آپ کو ماں نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے. کتنا پیارا جواب دیا.
فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے نا، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، اللہ نے قرآن میں مجھے مومنوں کی ماں بنایا ہے۔ اگر کوئی مجھے ماں نہیں مانتا تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ دیکھے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ میں تو مومنوں کی ماں ہوں، اگر وہ مجھے اپنی ماں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، نہ مانے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں۔ کیا بتلایا کہ جو مجھے اپنی ماں نہیں مانے گا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب مائی عائشہ کے اوپر بہتان لگا تو کسی بچے کو نہیں بلوایا، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے خود گواہیاں ڈال دی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ پاک ہے مائی عائشہ بھی پاک ہے، ہماری بندی عائشہ بھی پاک ہے، اور ہمارے رسول تو ہیں ہی پاک، پاکوں کے امام ہیں۔ یہ سارا کا سارا بہتان لگایا ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں واعظ کرتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ واعظ ہے، یعظکم اللہ، اللہ واعظ کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ کے بعد اس قسم کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ آئندہ کے بعد ازواج مطہرات کے بارے میں کسی صحابی نے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ صحابہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے نا۔ اللہ رب العالمین نے آیات سمجھ کر ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہم نے تبدیلی لانی ہے، چہرے پہ سنت کو سجانا ہے، موبائل کو صاف اور پاک کرنا ہے۔ یہ فیس بک کا کیا کام ہے رمضان کے اندر؟ ہے آپ کی فیس بک؟ اس کو پیچھے پوچھ رہا ہوں نوجوان بھائیوں سے، اس کو رمضان میں نا اللہ کے لیے پیارے بھائیوں ختم کر دو تھوڑا سا، رمضان کے بعد اس کو آن کر لینا۔ قرآن پڑھو، دعائیں سیکھو، جنازے کی دعائیں سیکھو۔ آپ کے والدین نے جب دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، اللہ سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تو جنازے میں آپ دعا تو کر سکو ان کے لیے۔ یہ آپ کے پاس موقع ہے، دعائیں سیکھو، نماز کا ترجمہ سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کی یہ فیس بک شریف جو ہے نا یہ ختم ہوگی، اس کو آپ 1 مہینے کے لیے ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس کو بند کر دیں۔